جو آج کل پیپر میرج سوسائٹی میں عام ہے، میری نظر میں وہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے اور فریب ہے۔ صحیح۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ پیپر میرج کے لیے تو پراپر شادی اور نکاح مقصود ہی نہیں ہوتا، ٹھیک، مقصود ہوتی ہے نیشنلٹی۔ درست۔ اور جو پیپر میرج کیا جاتا ہے وہ اس انداز میں آج کل کیا جا رہا ہے کہ لڑکا لڑکی آپس میں کسی کو ایک دوسرے کو نہیں جانتے، ایجاب و قبول بھی نہیں کرتے، ایون وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں بھی نہیں ہے، انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا وہ بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ تیسرا ایجنٹ ہے جو لڑکے سے پیسے لیتا ہے صحیح، اور وہ لڑکی کو دیتا ہے اور دیتا رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی اچھے ملک میں پہنچ نہ جائے۔ درست ہے۔ صرف ڈاکومنٹس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ان کا صرف عدالت کے نظر میں ان کا آپس میں نکاح ہے، اور وہ نہ ایجاب و قبول کرتے ہیں، نہ ایک دوسرے کو دیکھا ہے، نہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تو اس طرح کی پیپر میرج کرنا جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اور اس دھوکے میں کبھی بھی نہیں آنا چاہیے۔ جو لڑکے اس طرح کر کے جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ کوئی اور سورس کر لیں۔ اسلام کا جو یہ خوبصورت نکاح کا بندھن ہے اسے تماشا نہ بنائیں۔ یہ آقا علیہ السلام کے النکاح من سنتی، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو نکاح آقا علیہ السلام کی سنت سے ہے، تو اس سنت کا مذاق اس انداز میں نہ کریں کہ نیشنلٹی لینے کے لیے آپ نے نکاح ہی کو مذاق بنا ڈالا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو پاکستان سے یورپ گئے، امریکہ، برطانیہ یا کسی بھی ملک میں گئے، وہاں جا کر انہیں ضرورت اس بات کی پڑتی ہے کہ وہ وہاں بھی شادی کر لیتے ہیں تاکہ نیشنلٹی مل جائے۔ آج کل بھی پاکستانیوں کا حال یہ ہے کہ پاکستانیوں پر سے دوسرے ممالک کی عورتوں کا اعتماد اکثر اٹھ گیا ہے، اور وہ نہیں کرتی، اعتماد نہیں کرتی، کہتے ہیں تم فراڈ ہو، دھوکے باز ہو، چھوڑ جاتے ہو، اور اکثر سچ بھی یہ ہے۔ لہٰذا پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ پہلی بیوی اگر وفادار نکلی نیشنلٹی ملنے کے بعد تو اسے بھی رکھتے ہیں، اور پھر پاکستان میں شادی ہوئی ہے چونکہ ہمارے ہاں والدین شادی کرتے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو غیر شادی شدہ بھی وہاں ڈاکومنٹس میں شو کرنا ہوتا ہے۔ اس صورت میں پاکستان کی جو میں بڑی عام بات کر رہا ہوں، پاکستان میں جو بیوی ہے اسے ڈاکومنٹس کے اندر ڈیورسی قرار دینا ضروری ہوتا ہے، تب جا کر آپ کا نکاح یو کے یا یو ایس کے کورٹ میں شمار ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو نیشنلٹی ملنے کا پروسیس جاری ہوتا ہے یا شروع ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ڈھیر سارے ایسے مرد ہیں جو جہالت میں آ کر کہتے ہیں کہ میں سائن نہیں کروں گا، اور اسٹامپ پیپر پر بھی نہیں کرتے اور کچھ بھی نہیں کرتے، بس ساری اجازت قاری صاحب کو، مولانا اور وکیل کو دے دی۔ فراڈ ہے، عرض کرتا ہوں یہ بڑی خاص بات کہ جب وہ اجازت دے دیتے ہیں اور ڈاکومنٹس میں وہ ان کی بیوی جو ہے نا وہ یہاں پر طلاق یافتہ شمار ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ وہاں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہاں بیوی کو لے کر جاتے ہیں، وہ تو بیوی ہے، اس سے اولاد بھی ہے، تو اب کیا وہ اس کی بیوی شمار ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، وہ اپنی مرضی سے اپنی بیوی کو طلاق دے چکا۔ اب 3 طلاقیں اگر اس نے دی ہیں، صاف ظاہر 3 کے بعد لکھنا ہوتا ہے، تو اب اس کا دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ بلکہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ختم کروائی ہیں جو زبردستی ہوئی تھیں؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ساری شادیاں تو ختم نہیں کروائیں، مگر آقا علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابیہ تھیں، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنے شوہر، مجھے میرا بندہ نہیں پسند۔ یا رسول اللہ کیوں؟ بس نہیں پسند؟ اچھا، اس کی بہت ساری وجوہات تھی، تو آقا علیہ السلام اس کو یہ خلا کا مسئلہ ہے، تو آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا ٹھیک ہے، انہیں بلایا اور فرمایا کہ تمہاری بیوی تم سے ڈیورس لینا چاہتی ہے اور اس کے بدلے میں ایک باغ دینا چاہتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے باقاعدہ یعنی انہوں نے بھی رضامندی کا اظہار کیا۔ یہ ایک الگ سے بڑا ٹاپک ہے، اس پر پوری ٹاک ہونی چاہیے، مگر ابھی یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے وہ نکاح جو ہے نا ختم کروا دیا، اور جو ہسبینڈ تھے انہیں ایک باغ دے دیا، اور اس طرح جو ہے انہوں نے خلا حاصل کیا صحابیہ نے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر کسی لڑکی کو اس کا شوہر پسند نہیں، وہ چاہے کوئی بھی وجہ ہے تو وہ خلا لے سکتی ہے، اور اس کا خلا لینا جائز ہے۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے، اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔